دنیا میں بڑے بڑے لیڈر آئے, انہوں نے ہیومن رائٹ سکھائے, انسانیت کی خدمت, انسانیت کی خدمت. بس لوگوں نے ان کی بات کو لیا, ٹھیک ہے جی کریں گے. کیسے, کیا کرنا ہے, یہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا. بتاتے تو کوئی مانتا نہیں. اگر وہ کہہ کے چلے جاتے انسانیت کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال لاکھ میں سے 2.5 روپے, 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ, 40 کروڑ میں سے 1 کروڑ, ٹھیک ہے نا, 80 کروڑ میں سے 2 کروڑ یہ دینا ہے, لازمی دینا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارا پیسہ ہے, آپ ہمارے لیڈر ہیں, آپ نے ہماری رہنمائی کی انسانیت کی خدمت. اب یہ 80 کروڑ میں سے 2 کروڑ ہے بھائی, 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ, 40 کروڑ میں سے 1 کروڑ, یہ تیرے باپ کا پیسہ نہیں ہے. سمجھتے ہو, یہ تمہارے باپ کا پیسہ نہیں ہے. ہماری مرضی کریں نہ کریں, ہمارے نبی نے آرڈر دیا صدقہ خیرات کرنا ہے, انسانیت کی خدمت کرنی ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے فرمایا مالداروں پر, یؤخذ من اغنیائہم, مالداروں سے لی جائے گی. جس کے پاس 40 کروڑ ہیں اس کے پاس سے 1 کروڑ لیے جائیں گے, اور ترد الی فقرائہم, اس قوم کے غریبوں میں وہ 1 کروڑ لے کے بانٹ دیے جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جس کے پاس اتنے اونٹ ہیں اس سے اتنے اونٹ لیے جائیں گے. جس کے پاس 40 اتنی گائے ہیں اس سے 1 گائے لی جائے گی. 40 گایوں پہ غالباً 1 گائے, تو یہ لے کے غریبوں میں بانٹ دی جائے گی. پھر یا رسول اللہ بس اتنا؟ نا 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 نا, اتنا نہیں ہے. جب تم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے صدقہ خیرات, تو صدقہ خیرات میں تمہارا سب سے پہلے تمہاری بیوی کا حق اور تمہارے بچوں کا, ان کا تمام ضروری نان نفقہ تمہیں دینا ہے. آج جو مسلمان مرد اپنی بیوی بچوں کا نان نفقہ اٹھاتا ہے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, حکومتی لا کی بیس پہ نہیں. کس بیس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے. ورنہ حکومت آرڈر دیتی ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتی, ہم خرچہ کرتے. کہتے ہمارا پیسہ ہے, گورنمنٹ کے کہنے پر ہم دیں گے بیوی بچوں کو, چلو نکلو یہاں سے. کوئی بھی نہیں, دنیا میں بھی نہیں کہیں ایسا ہوتا, تبھی تو انہوں نے کہا خرچہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, انگریزوں نے قانون ہی ایسا بنا دیا. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مال خرچ کرنا ہے, صدقہ خیرات کرنے ہیں. اور کیا طریقہ ہے؟ فرمایا بقرعید میں جانور ذبح کر کے گوشت کھانا بھی ہے اور کھلانا بھی. اتنا مہنگا تہوار ہے نا, آپ کو پتا ہے دنیا میں جتنے تہوار ہیں نا, عیسائیوں کی کرسمس ہے, ہندوؤں کی ہولی, اور پتہ نہیں کون کون سے تہوار ہیں جن میں خرچہ ہوتا ہے, وہ تمام تہوار مل کے جتنا خرچہ ہوتا ہے نا, مسلمان بقرعید میں اس سے 20 گنا زیادہ ایک دن میں اڑا دیتا ہے. نہیں آئی بات سمجھے؟ اور یہ جو جتنے تہواروں میں عیسائیوں کے اور ہندوؤں کے تہواروں میں خرچہ ہے, یہ اڑاتے ہیں, مسلمانوں کا 10واں حصہ بھی نہیں خرچ کرتے, لیکن سب عیاشی پر. غریب کو اس کا 5 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. مسلمان اس تہوار میں, بقرعید میں, درجنوں گنا زیادہ خرچ بھی کرتا ہے, اور ٹوٹلی فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ غریبوں کو. اپنا فائدہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ 4-5 دن کے لیے جو فریج میں گوشت, باقی سارا غریبوں کی تجارت بھی, جس سے وہ جانور خرید کے منڈیوں میں بیچتے ہیں, وہ تجارت ان کی پورے سال جانور اس نیت سے پالتے ہیں کہ بھائی بزنس ملتا ہے غریبوں کو. آپ صرف سہراب گوٹ کی منڈی میں جا کے دیکھ لو, جو جانوروں کو اٹھا کے گھر لے جانے والے ہیں نا, جو سزوکیاں, وہ کتنا کما لیتے ہیں اس میں, پورے سال اتنا کما پاتے وہ. پھر ان چارے والوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. یہ تو سارے غریب قوم ہے جو جانوروں کے چارے لے کے بیٹھی ہوتی ہے, جانوروں پہ محنت کر رہی ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا, میں سعودیہ میں جاب چھوڑ کے آ گیا, اب میں وہاں ٹنڈو آدم میں کہیں ان کی زمین ہے, کہہ رہے صرف 6 بچھڑے لے کے پالتا ہوں اور سہراب گوٹ میں لے جا کے پہنا دیتا ہوں کسی کو. میں بیچنے والا کہنے والا تھا, لیکن بیچتا کون ہے آج کل, تو پہنا ہی جاتا, پہنا کے آ جاتا ہوں, پورے سال آرام سے بیٹھ کے کھاتا ہوں. اس تہوار کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مالداروں کی جیب سے دبا کے پیسہ نکل رہا ہے, اور وہ پیسہ بہتا ہوا سارا غریبوں کی جیب میں جا رہا ہے. گوشت بھی مل رہا ہے اور پیسہ بھی مل رہا ہے ان. اور مالداروں کو اللہ نے ترغیب دے دی, اتنے اونچے اونچے بچڑے لا کے کاٹ رہے ہیں. وہ اتنا تھوڑی خود کھا سکتے ہیں وہ. میرے بھائی دنیا میں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کو اس طرح سے فالو کیا گیا ہو. ہمیں ہمارے نبی نے بتایا, دنیا میں بہت سے لیڈر ہیں جنہوں نے بتایا رشتہ داری جوڑو. کیسے جوڑو اس ڈیٹیل میں, یا تو وہ گئے نہیں, گئے تو لوگوں نے ان کو لفٹ کرائی نہیں.